Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. ناول شجر خزاں بائے ہمالہ علی۔ ہادیہ نے گھر آتے ساتھ ہی ان پھولوں کو گملوں میں سجا کر پانی دیا۔ وہ بہت خوش تھی کہ اسے یہ پھول مل گئے۔ ہادیہ کو جہاں کہیں پھول نظر آتے وہ توڑ لاتی تھی اور اپنے گملوں میں لا کر لگاتی، پھر ان کے بڑے ہونے کا انتظار کرتی۔ جو پھول واپس نہ اگتے وہ ہادیہ کو اداس کر جاتے، اور جو بڑے ہونے لگتے وہ ہادیہ کی خوشی کا باعث بنتے۔ آدم اپنے گھر کے لاؤنج میں بڑی سی اسکرین پر ہادیہ یوسف کو دیکھ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی آدم نے اپنے ہوٹل کے تمام CCTV کیمروں سے ہادیہ کی فوٹیج کو ایک ویڈیو میں تبدیل کروا کر انہیں USB میں محفوظ کیا۔ وہ USB گھر لے آیا۔ کسی جگہ وہ آنکھیں بڑی کر کے غور سے بات سنتی نظر آئی، کہیں وہ بار بار اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی، کہیں پر وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ کیا میں کبھی اس لڑکی کے قابل بن سکوں گا؟ اب سے آدم سلطان کی ہر رات یہی سوچتے گزرنے لگی تھی۔ یوسف خان ڈرائنگ روم میں عمار حسن خان کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ سارا بیگم البتہ کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھیں۔ انکل، میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے ملنے اب آیا ہوں۔ دراصل میرے ایک دوست کی شادی تھی اور میں اس کی شادی میں شرکت کرنے گیا ہوا تھا، عمار بتانے لگا۔ ارے بیٹا کوئی بات نہیں، یہی تو دن ہوتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل بیٹھنے کے۔ یوسف خان ملنسار اور سلجھ و طبیعت رکھتے تھے۔ وہ سارے شکوے بھلا کر ہر کسی کو گلے لگایا کرتے تھے۔ عمار تو پھر ان کا اپنا خون تھا۔ ہادیہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ ہادیہ اور عمار کے درمیان کبھی بات چیت یا ملاقات نہیں ہوئی، مگر مشرقی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ دل کی سلیٹ پر جس مرد کا نام سب سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے اسی کو محبت مان کر اپنی آنکھیں ہر طرف سے پھیر لیتی ہیں۔ ہادیہ کے ذہن میں بھی یہی بٹھایا گیا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر عمار حسن ہے، اور اسی بات کو ہادیہ نے پتھر کی لکیر بنا دیا تھا۔ کیا میں ہادیہ سے مل سکتا ہوں؟ عمار نے کھانا کھانے کے بعد پوچھا۔ اس سے پہلے عمار کبھی پاکستان نہیں آیا تھا۔ اس نے ہادیہ اور ہادیہ نے عمار کو صرف تصویروں کی حد تک دیکھا ہوا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ہادیہ کو بلاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھ گئے۔ ہادیہ، ہادیہ بیٹے۔ جی بابا۔ ہادیہ تم ایسا کرو، عمار سے مل لو، ذرا بات چیت کرو، آخر کو تمہارا فیصلہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یوسف صاحب کے لیے اپنی بیٹی کی خوشی سے آگے کچھ نہیں تھا۔ پر ایسے اکیلے میں بات کرنا ٹھیک ہوگا کیا؟ ہادیہ اچانک ملاقات سے گھبرا رہی تھی۔ ارے بھائی، نہ سمجھ آیا تو انکار کر دینا، اور اکیلے سے کیا مطلب ہے، ہم گھر میں ہی ہوں گے، تم بس چھت تک ہی تو جا رہی ہو۔ یوسف صاحب بہت زیرک شخص تھے، وہ جانتے تھے کہ بیٹی کا راضی ہونا بہت ضروری ہے۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ آدم نے وشما اور عثمان کو اپنے گھر بلایا۔ گھر نہیں، وہ حویلی تھی، سفید رنگ کی خوبصورت حویلی جس کے باہر وائٹ ولا کی نیم پلیٹ لگی تھی۔ حویلی کے باہر گھاس کی لمبی کیاریاں تھیں جو اس کے چاروں اور پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر سیاہ رنگ کا بڑا سا الیکٹرک گیٹ تھا جو ایک بٹن دبانے سے اپنے آپ کھل جاتا۔ حویلی کے باہر 2 گارڈ موجود تھے۔ اندر ایک ایکڑ تک صرف باغ تھا جہاں پر ہر رنگ و نسل کے پھول لگائے گئے تھے۔ مصنوعی گھاس سے آدم سلطان کے باغ کو سجایا گیا تھا۔ گارڈن میں 4 سفید کرسیاں ایک کانچ کی میز کے گرد رکھی گئی تھیں، ساتھ ہی ایک سفید رنگ کا بڑا نرم صوفہ بھی رکھا گیا تھا۔ گارڈن میں سفید رنگ کا ہی خوبصورت لکڑی کا بنا جھولا بھی لگایا گیا تھا۔ گارڈن سے آگے جائیں تو 3 سیڑھیاں طے کر کے آدم سلطان کا بنگلہ شروع ہوتا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوتے سامنے ہال کے بیچ میں ایک پانی کا چشمہ تھا۔ اس چشمے کے اندر مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ یہ سب آدم کی فرمائش پر بنایا گیا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ دولت کمائی ہے تو سارے شوق بھی پورے کروں گا۔ اتنی صبح صبح گھر بلایا ہے، ضرور کوئی بڑی بات ہوگی، وشما نے اندازہ لگایا۔ میں تو ابھی کل رات کی بات ہی نہیں بھولا۔ عثمان اور وشما آدم کا انتظار کرتے ہوئے اس کے عالی شان ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ ہاں یہ تو ہے، کل باس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے باس روئے کیوں، کچھ سمجھ نہیں آیا۔ عثمان نے گہری سانس لی۔ آ جاؤ ناشتہ کرتے ہیں، آدم نے ڈرائنگ روم میں آ کر کہا۔ وہ دونوں چونکے، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی لگ رہی تھیں۔ وہ لوگ خاموشی سے اب ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے تھے۔ آدم کھانے میں مصروف تھا، وہ کھا رہا تھا جیسے صدیوں کا بھوکا ہو۔ وشما اور عثمان کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہوا۔
مجھے مت دیکھو، ناشتہ کرو۔ وہ سنجیدہ تھا۔ دونوں آدم سے نظریں ہٹا کر ناشتہ کرنے لگے۔ عثمان، تم مجھے آج اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر جاؤ گے اور اپنے جیسے کپڑے لے کر دو گے۔ اور وشما، تم ہوٹل کا سارا کام آج میرے اور عثمان کے بغیر سنبھالو گی اور میری ساری میٹنگز بھی بند کر دو۔ بند سے مطلب تھا کینسل کر دو، مگر اتنی انگلش کہاں آتی تھی آدم کو۔ باس، میں دیکھ لوں گی ہوٹل کو، اور کوئی کام؟ میرے جیسے کپڑے یعنی سوٹ؟ عثمان ہمیشہ ہوٹل سوٹ میں ہی آتا تھا۔ سوٹ نہیں، سوٹ تو ہے میرے پاس، میرا مطلب ہے کوٹ پینٹ۔ آدم نے عثمان کے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ جو آپ کے پاس ہیں سر، وہ بھی سوٹ ہی ہیں، عثمان نے بددلی سے بتایا۔ میرے سوٹ کو کپڑے کہہ دیا باس نے۔ ہاں، یہی سوٹ لینے ہیں میں نے۔ آدم اب چائے کا دوسرا کپ پلیٹ میں انڈیل رہا تھا۔ میرے لیے ایک اچھا انگلش پڑھانے والا ڈھونڈو جو مجھے انگلش سکھائے گا۔ آدم نے آج عثمان اور وشما کو حیران کرنے کے لیے بلوایا تھا۔ جی ٹھیک ہے۔ وشما اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے ناشتہ ختم کرو پھر جانا، آدم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کر چکی ہوں ناشتہ، بس اب چلتی ہوں۔ اب آدم پلیٹ سے چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ عثمان جو ناشتہ کرنے بیٹھا تھا، وہ دل خراب ہونے کی وجہ سے کچھ کھا نہیں سکا۔ شام کے 4 بج رہے تھے۔ پرندے اپنے گھروں کی جانب رواں دواں تھے۔ ہر کسی کا انتظار ختم ہو رہا تھا۔ آج ہادیہ کا انتظار بھی ختم ہوا تھا۔ آج اس کے سامنے عمار حسن موجود تھا، مگر آدم سلطان کا انتظار ابھی باقی تھا۔ مما بہت تعریف کرتی ہیں تمہاری۔ عمار نے سامنے کھڑی ہادیہ کا جائزہ لیا۔ ہادیہ شرم سے سرخ چپ چاپ کھڑی تھی۔ یہ تو جتنا میں نے سوچا تھا اس سے کہیں زیادہ پیاری ہے، عمار نے سوچا۔ تمہارا میسج ملا تھا، تم ملنا چاہتی تھی مجھ سے، اب ملا ہوں تو خاموش کھڑی ہو۔ عمار نے پھر سے بات کا سلسلہ جوڑا۔ جی میں ملنا چاہتی تھی۔ ہادیہ کے کانپتے ہاتھ دیکھ کر عمار مسکرایا۔ ہاں تو اب بات کرو۔ ہادیہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہالی ووڈ فلموں کے ہیرو جیسا لگتا تھا۔ دودھیا رنگت، امریکہ میں رہ کر پورا انگریز ہی لگتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی آنکھیں، تراشے ہوئے پتلے ہونٹ، بے حد حسین۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہادیہ نے اپنا واحد خدشہ ظاہر کیا۔ کرنا چاہتا ہوں تبھی یہاں کھڑا ہوں۔ تو پھر میرے میسیجز کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں فون زیادہ استعمال نہیں کرتا، نہ ہی زیادہ سوشل ہوں۔ عمار کا انداز بہت عام سا تھا۔ اوکے فائن۔ ہادیہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی تھی۔ اب چلیں ہم؟ عمار نے پوچھا۔ جی۔ وہ دونوں چھت سے نیچے والی منزل پر آئے، جہاں یوسف اور سارا بیگم بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ عمار سب کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا۔ تو کیا خیال ہے ہادیہ کا عمار کے بارے میں؟ یوسف صاحب نے عمار کے جانے کے بعد پوچھا۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ ہادیہ شرما کر اپنے کمرے کی طرف لپکی۔ میری بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے، لڑکوں کے ساتھ پڑھتی ہے، پھر بھی اتنی شرم و حیا والی ہے۔ اللہ اسے شرم و حیا والا ہم سفر دے، یوسف صاحب فخر سے کہہ رہے تھے۔ آمین۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کو ہر تباہی سے بچا لیتی ہیں۔ یونیورسٹی کے باہر سیاہ لینڈ کروزر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو اندر سے آدم سلطان نکلا۔ سفید شرٹ کے اوپر سیاہ کوٹ اور کالی پینٹ میں ملبوس وہ تمام طلباء کی توجہ کا باعث بنا۔ بلیک سوٹ کے اوپر پاکٹ اسکیئر کے اندر سفید چھوٹا سا مخملی رومال نظر آ رہا تھا۔ شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے۔ اگر یہ 2 بٹن بند کیے تو میرا گلا بند ہو جائے گا عثمان، آدم نے عثمان سے یہی کہا تھا۔ اب وہ یونیورسٹی کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ 6 فٹ کا لمبا چوڑا سوٹ میں ملبوس وہ آدمی عام سی صورت کے ساتھ بھی دلکش لگ رہا تھا۔ بال جیل کے ساتھ سیٹ کیے گئے تھے۔ چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ لگتا تھا اپنے غضب سے ہی وہ کسی کو مار ڈالے گا۔ آدم نے لائبریری کا رخ کیا۔ لائبریری میں داخل ہوتے ہی اس کے بڑھتے قدم رکنے لگے۔ ہادیہ یوسف گلابی رنگ کی سادہ سی شلوار قمیض میں بیٹھی تھی۔ سر پر نفاست سے دوپٹہ اوڑھا تھا اور ڈاکٹروں والا سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی اور ایک موٹی سی کتاب سامنے رکھے میز پر پڑی تھی، جس میں وہ مکمل کھوئی ہوئی تھی۔ پاؤں میں سفید رنگ کی خوبصورت جوتی۔ میرے دل نے کہا کہ ہادیہ یوسف ابھی آدم سلطان کو یہیں ملے گی، کہیں اور نہیں ملے گی، اور دل نے سچ کہا۔ آدم نے بے اختیاری میں دل پر ہاتھ رکھا تھا۔
یونیورسٹی سے واپسی پر اس نے ہادیہ کا تعاقب کیا تھا۔ ہادیہ اور ماریہ ایک ہی رکشے میں سوار تھیں۔ رکشہ رکا، ہادیہ اور ماریہ رکشے سے اتر کر اپنے گھروں میں داخل ہو گئیں۔ اب آدم جانتا تھا کہ ہادیہ کا گھر کون سا ہے اور اس کے آگے اسے کیا کرنا ہے۔ عثمان آدم سلطان کے تمام ہوٹل اور ہسپتالوں میں اکاؤنٹس کا کام دیکھتا تھا۔ آدم عثمان پر یقین کرتا تھا، اسی لیے تمام نفع نقصان کا حساب عثمان کے حوالے تھا۔ عثمان آج بھی پیسوں کا حساب لگا رہا تھا۔ وشما، تمہیں پتہ ہے باس نے کچھ بہت بڑا خریدا ہے جس کے لیے انہوں نے ایک بہت بڑی رقم اپنے اکاؤنٹ سے نکلوائی ہے۔ عثمان نے کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے وشما کو مخاطب کیا۔ بہت بڑی رقم سے کیا مراد ہے؟ وشما نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جہاں تک میرا خیال ہے تقریباً کوئی 13 کروڑ نکلوایا گیا ہے، عثمان نے بتایا۔ وشما یہ بات سن کر حیران ہوئی تھی۔ کوئی ہوٹل خریدا ہوگا باس نے، اور کیا؟ وشما نے کندھے اچکائے۔ ہوٹل خریدا ہوتا تو اس کی اعلان بھی ہوتی۔ ہر بار باس ہوٹل خریدتے ہیں تو پارٹی بھی دیتے ہیں سب کو، عثمان نے یاد دلایا۔ تو جا کر پوچھ لو نا باس سے، وہ تمہیں جیسے بتا ہی دیں گے۔ وشما نے اپنا سارا دھیان لیپ ٹاپ پر لگایا۔ وہ آدم کے ایک ہوٹل کا ڈیزائن تیار کر رہی تھی۔ میرے خیال سے تمہیں باس سے بات کرنی چاہیے، وہ صرف تم سے اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ تم جانتی ہو آج کل باس بہت پریشان ہے۔ عثمان نے وشما کو حقیقت سے آشنا کروایا۔ چلو دوپہر میں باس سے بات کرتے ہیں۔ وشما نے حامی بھری تھی۔ وہ دونوں لڑکیاں سر جوڑے بیٹھی تھیں۔ ان کے ساتھ موٹی موٹی میڈیکل کی کتابیں کھلی پڑی تھیں۔ یہ ہفتے کی رات تھی اور اس رات ہمیشہ ہادیہ اور ماریہ ایک ساتھ سوتی تھیں، کبھی ماریہ کے گھر تو کبھی ہادیہ کے گھر۔ ان کے سامنے لیپ ٹاپ پر کوئی ہارر فلم لگی ہوئی تھی۔ وہ دونوں پڑھائی کا بہانہ بنا کر ساری رات ہارر فلمیں دیکھتی تھیں اور خوب باتیں کرتی تھیں۔ ماریہ کا ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ ختم ہو چکا تھا، اب اسے پیاس لگی تھی۔ ہادیہ، ہادیہ، ماریہ نے کھینچ کر ہینڈ فری ہادیہ کے کان سے نکالی۔ کیا ہے دیکھنے دو نا۔ ہادیہ نے گھور کر ماریہ کو دیکھا۔ مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا کر دو، ماریہ نے التجا کی۔ ہادیہ نے تکیے کے پاس پڑی گھڑی اٹھائی اور وقت دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے میں یہ چڑیل والی مووی دیکھتے ہوئے رات کے 2 بجے کمرے سے باہر جاؤں گی؟ ہادیہ نے الٹا سوال کیا۔ ارے یہ تو تمہارا گھر ہے نا، یہاں کیسا ڈر؟ ماریہ نے منت سماجت کی۔ مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جا رہی۔ ہادیہ نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے لیپ ٹاپ پر نظریں جمائیں۔ ماریہ نے غصے سے لیپ ٹاپ کا بٹن دبایا اور لیپ ٹاپ آف ہو گیا۔ ہاں، یہ کیا کیا تم نے؟ ہادیہ نے تکیہ اٹھا کر ماریہ کے سر پر دے مارا۔ تمہاری دوست کو پیاس لگی ہے اور تمہیں یہ چڑیل دیکھنی ہے؟ ماریہ نے بھی تکیہ ہادیہ کے منہ پر مارا۔ تو دوست خود جا کر پانی پی لے، کون سا لنگڑی ہے دوست؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو تکیوں سے مار رہی تھیں جب ایک چھناکے کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ ہادیہ کی پرفیوم کی شیشی تکیے لگنے سے گری اور ٹوٹ گئی۔ کمرے میں پرفیوم کی خوشبو پھیل گئی تھی۔ جب بھی تم آتی ہو میرا نقصان ہی کرتی ہو، ہادیہ آہستہ سے بولی۔ اونچی آواز سے بولتی تو سارا بیگم جاگ جاتی۔ اور جو پچھلے ہفتے تم نے میرے گھر میں میرا کافی مگ توڑا تھا وہ، ماریہ نے یاد دلایا۔ اور جو اس سے پچھلے ہفتے تم نے میری کتاب پر پانی گرایا تھا وہ، ہادیہ نے یاد دہانی کروائی۔ اچھا، تو جو میری بیڈ شیٹ پر تم نے کیچپ گرا دی تھی وہ، ماریہ نے بھی یاد دلایا۔ تو تم نے جو میرا گملہ توڑا تھا وہ، ہادیہ بھی اسی طرز میں بولی۔ لڑکیوں، چڑیل آ گئی، ہادیہ اس آواز پر چیخی۔ ارے نہیں، یوسف صاحب نے کہا، مگر کسی نے سنا ہی نہیں۔ چڑیل نہیں، جن ہے، آیت الکرسی پڑھو۔ ماریہ اور ہادیہ ایک دوسرے سے لپٹ کر بیٹھی تھیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ہادیہ کی چیخیں۔ ارے میں ہوں تمہارا باپ، یوسف صاحب نے کہا۔ ماریہ دروازہ کھولنے لگی۔ نہیں، دروازہ مت کھولنا، وہ آواز بدل کر آتی ہے، ہادیہ چلائی۔ ماریہ ڈرپوک لڑکی کو دیکھ کر رہ گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے یوسف صاحب تھے۔ بابا آپ؟ تو تمہیں کیا لگا چڑیل آئی ہے؟ یوسف صاحب نے افسوس سے بیٹی کو دیکھا۔ میں تو کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر آیا تھا، یوسف صاحب نے بتایا۔ انکل مجھے ایک پانی کی بوتل لا دیں، ماریہ کو ابھی بھی پانی پینا تھا۔ یقیناً آج لڑائی پانی کی بوتل سے ہی شروع ہوئی ہوگی۔ یوسف صاحب سر جھٹک کر کچن میں گئے اور پانی کی بوتل لا کر ماریہ کو دی۔ بابا اب جا کر سو جائیں،
ہادیہ نے کہا۔ جس باپ کی تم جیسی ڈرپوک اولاد ہو اسے کیا نیند آئے گی؟ یوسف صاحب کہہ کر چلے گئے۔ ہاں ہاں ہاں۔ ماریہ نے ہادیہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ہادیہ کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی مگر پھر ہادیہ نے پانی کی بوتل ماریہ پر انڈیل دی۔ اب ہنسو بدتمیز۔ ماریہ اپنے گیلے کپڑوں کے ساتھ ہادیہ پر ٹوٹ پڑی۔ وہ دونوں پھر سے لڑنے لگی تھیں۔